السلام علیکم. ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. آج کی گفتگو میں ہم ان لوگوں کی بات کریں گے جنہوں نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی لگا کے ایک گھر تعمیر کیا اپنے لیے, اپنے اہل خانہ کے لیے, یا وہ لوگ جو اپنے آبائی گھر میں رہائش پذیر ہیں لیکن اب وہ سب لوگ ایک بہت بڑے خطرے سے گزر رہے ہیں کیونکہ ان سب کے گھر یا تو تباہ کر دیے گئے ہیں یا تباہ ہونے والے ہیں. انہیں نہیں پتہ کہ جب وہ پرسوں صبح اٹھیں گے تو ان کا گھر موجود ہوگا یا نہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ساری ڈیمولیشنز جو ہیں, جو گھر گرائے جا رہے ہیں, وہ عدالت عظمیٰ کے 12 اگست 2020 کے آرڈر کے مطابق گرائے جا رہے ہیں. لیکن جب یہ آرڈر پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو گھر گرائے جا رہے ہیں وہ اس آرڈر میں شامل نہیں ہوتے. کئی گھر جو ہیں, بلکہ زیادہ تر گھر جو ہیں, ان کے پاس ویلڈ لیسز موجود ہیں جو حکومتی اداروں نے ان کو ایشو کی ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جبران ناصر صاحب جو ان افیکٹیز کے, ان ڈیمولیشنز کے افیکٹیز کے وکیل ہیں سندھ ہائی کورٹ میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ارم نسرین صاحبہ جو اس کمیونٹی میں ایک بہت امپورٹنٹ اور سینٹرل لیڈر رہی ہیں جن کمیونٹیز میں یہ ڈیمولیشنز ہو رہی ہیں. ارم صاحبہ کا تعلق ہے گجر نلے سے اور گجر نلے کی کمیونٹی سے, مگر اس کانورسیشن میں, اس گفتگو میں وہ ریپرزینٹ ان سب افیکٹیز کو کرتی ہیں جن کے گھر گرائے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم علی صاحب جو کہ کنوینر ہیں کراچی بچاؤ تحریک کے اور جنرل سیکرٹری ہیں عوامی ورکرز پارٹی کراچی چیپٹر کے, اور وہ بھی ان ڈیمولیشنز کے خلاف موبلائز کرنے میں, لیگل ایڈ فیسیلیٹیٹ کرنے میں شروع سے ہی شامل رہے ہیں. میں اپنا پہلا سوال اس گفتگو کو شروع کرنے کے لیے جبران سے کروں گی تاکہ جبران ہمیں یہ بتا سکیں کہ یہ جو عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے جس کو بنیاد بنایا جا رہا ہے ان ڈیمولیشنز کے لیے اور ان سٹی وائڈ ڈسٹرکشن کے لیے, اس کا آخر کیا سکوپ ہے اور فی الحال کیا لیگل پوزیشن ہے؟ کیا یہ لیگل ڈیمولیشنز ہیں؟ کیا یہ اس آرڈر کے مطابق ہو رہی ہیں؟ دیکھیں ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کراچی کے اندر. کراچی رجسٹری کے اندر آ کے چیف جسٹس صاحب جو ہمارے موجودہ ہیں گلزار صاحب, انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا اس شہر کے حوالے سے کہ مجھے 40 یا 45 سال پہلے جو اس شہر کا اوریجنل نقشہ تھا وہ چاہیے. اسی خواہش کا اظہار انہوں نے پاکستان کے اور بھی ایک دو شہروں کے حوالے سے کیا تھا, اور اس کی وجہ اور بنیاد یہ بنی کہ چونکہ ہمارے یہاں ڈیفینیٹلی کراچی 66% جو ہے وہ ایک ان پلانڈ طریقے سے گرو کیا ہے, جس کو ہم کچی آبادی کہتے ہیں, جس کی ریگولرائزیشن کا پورا قانون آیا کہ 66% کراچی کم سے کم جس وقت کچی آبادیز میں رہتا ہے. اور اس کے علاوہ چونکہ جب ایک ان پلان ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو جو شہر کا ایک اگر بیسک پراپر انفراسٹرکچر یا کوئی ماسٹر پلان ہمارے سامنے نہ ہو تو جو ادارے ہیں جن کا کام ہے ریگولرائز کرنا یہ گروتھ, وہ اپنا کام نہ کر رہے ہوں اور وہ کسی کرپشن میں حصہ ڈال رہے ہوں یا نہ ڈال رہے ہوں. جو شہری ہے اس نے تو اپنے گھر کے لیے ایک رقم ادا کرنی ہے اور ایک چھت وصول کرنی ہے, اور وہ گھر لینے کے لیے یا وہ KMC کے پاس جائے گا یا وہ KDA کے پاس جائے گا یا وہ KPT کے پاس جائے گا اگر ان کی زمین ہوگی, کنٹونمنٹ کے پاس جائے گا اگر ان کی زمین ہوگی, اور اگر کسی جگہ کو کچی آبادی ریکگنائز کیا گیا تو کچی آبادی اتھارٹی کے پاس جائے گا. اب یہ تو حکومت اسے بتاتی ہے پلاٹ دیکھ کے کہ ہاں یہ لیگل ہے, یہ جسٹ ہے, یہاں تم خرید سکتے ہو, یہ ہمیں پیسے ادا کرو, یہ تمہاری رجسٹری ہو گئی اور تم یہاں پہ اب اپنا بجلی کا, گیس کا, پانی کا میٹر لگا کے سب رہنے لگ جاؤ. اب اگر اس کو اچانک آ کے بتایا جائے کہ جی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے شکایت کی ہے کہ کراچی میں انکروچمنٹ کیوں ہے اور کراچی اپنے پرانے نقشے کے حوالے سے کیوں نہیں ہے, اور یہاں پہ نالے کیوں بند ہیں یا ریلوے ٹریکس پہ کیوں گھر تعمیر ہوئے ہوئے ہیں, اور تم جو ہو وہ اس کی وجہ ہو, تم جو یہاں پہ رہ رہے ہو تم اس سروے کے اندر اب آ گئے ہو اور اب ہم تمہیں گرانے آ رہے ہیں اور گرانے جا رہے ہیں. میرے خیال میں سپریم کورٹ نے جو ایک بہت بڑا سوال ایڈریس نہیں کیا, جو کہ اگر کرتے تو شاید جس طریقے سے جس بے حسی کے ساتھ حکومت ڈیمولیشن کر رہی ہے وہ نہ ہوتی, اور وہ یہ سوال یہ ہوتا کہ ہم پوائنٹ A سے پوائنٹ Z تک پہنچے کیسے ہیں,
کیا یہ لاکھوں کروڑوں افراد جو کراچی کے اندر جو 66% کراچی یعنی کہ ہم 1.25 کروڑ کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک دن اچانک اٹھ کے آئے اور انہوں نے حکومت کی اور پولیس والوں کی مار لگائی اور KMD اور KMC والوں کو توڑا، کیا کہتے ہیں، مکے مارے اور ایک جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے؟ یا ان کو بھٹو صاحب کے زمانے سے یا بلکہ اس سے پہلے سے لے کے باری باری لایا گیا، بسایا گیا، جیسے جیسے شہر کی ضرورتیں بڑھتی گئیں، شہر کے اندر انڈسٹریلائزیشن یا باقی چیزیں ہوتی گئیں، اس طریقے سے یہ آپ کی کالونیز ڈیولپ ہوتی گئیں. سو یہ آرڈرز جو ہیں بڑے بریف ہیں، یہ آرڈرز جو ہیں بڑے شارٹ ہیں، بڑے پریسائز ہیں. ایک علاقے کا نام دے دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہاں پہ جو انکروچمنٹ ہے اس کو گرا دیا جائے. اس میں کوئی وضاحت سپریم کورٹ نے نہیں کی ہوئی کہ ہماری انکروچمنٹ سے وہ مراد ہے جو اسٹرکٹو سینسو ان دا آئیز آف دا لا ابھی انکروچمنٹ ہے، یا ہم ان کی بھی باتیں کر رہے ہیں کہ اگر آج سے کوئی 20 25 30 سال پہلے لیز غیر قانونی طور پہ دی گئی تھی، جس کی تو پہلے انکوائری کی ضرورت ہے کہ غیر قانونی تھی بھی کہ نہیں تھی، اس کو بھی ہم انکروچمنٹ گنیں گے. اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں چونکہ اب گجر نالے کے اوپر یا محمود آباد میں یا منظور کالونی کے آس پاس جو گھر گر رہے ہیں اس میں تفریق ہے. اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شاید اپنی کوئی لیز کے کاغذات نہیں دکھا پا رہے، مگر بہت سارے ایسے ہیں جو کہ 25 سال پرانی رجسٹریاں دکھا رہے ہیں، حکومتی عہدیداروں سے سائن کیے ہوئے اپروولس دکھا رہے ہیں، جس کے تحت انہوں نے جو آپ نے شروع میں کہا جمع پونجی اپنی زندگی کی لگا دی ہے. اور وہ ان دا آئیز آف دا لا اگر میں اس وقت دیکھوں تو وہ انکروچمنٹ نہیں ہے. آپ ایک لیز مکانات کو جب تک اس کی لیز کسی ریلیونٹ اتھارٹی سے، جس طرح ہمارے یہاں کراچی میں ٹرائیبیونل ہے کچی آبادی کا، وہ کینسل نہ کر دے ایک لیٹیگیشن کے بعد، تب تک جو ہے ان کو لیگلی سمجھا جائے گا. تو گرا تو اسی آرڈر کی چھت چھایا کے اندر رہے ہیں سارے گھر، مگر کیا یہ آرڈر اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ لیز مکانات کو بھی گرایا جائے گا؟ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور اسی کنفیوژن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت جو ہے وہ بے حسی سے گرائی جا رہی ہے. اور دوسری طرف بہت ضروری ہے بتانا کہ عدالتوں نے اپنی لیے جو بچا پیدا کی، میڈیا بھی سخت سوال کرتا ہے نا کہ سر آپ اتنے گھر گرا رہے ہیں، تو عدالتوں کے لیے بڑا آسان ہے کہنا کہ جی ہم نے ری ایبلیٹیشن کے احکامات دیے ہیں، مگر وہ KCR کے 6000 گھر ہوں، یا اس کے بعد حاجی لیمو گیوٹ ہو، یا اس کے بعد اس ترتیب میں محمود آباد ہو یا ابو رنگی اور گجر نالہ ہو، ری ہیبلیٹیشن ہم نے کسی بھی پروجیکٹ کی ہوتے ابھی تک نہیں دیکھی. شکریہ جبران. جہاں تک قانون کی بالادستی کی بات ہے، اس کو اگر ہم تھوڑا سا سامنے رکھیں تو آٹومیٹکلی یہ اسیوم تو کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی لیز حکومت نے دی ہے تو وہ پرائما فیشائے لیگل ہے. تو اگر انکروچمنٹ کا ذکر عدالت عظمیٰ کرتی ہے تو وہ ایک پریزمپشن تو یہی ہے کہ وہ اللیگل انکروچمنٹ کی بات کر رہی ہے نا. تو اس لیے ہم سب کو ضروری ہے یہ سمجھنا کہ اگر جو ہمارے انتظامیہ ہے یا جو ہمارے حکومت کے محکمے ہیں جو یہ اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں، جس میں سر فہرست KMC ہیں، ڈسٹرکٹ کمشنر ہیں، ان کو سلیکٹیو اپلیکیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آرڈر کی. جب آرڈر یہ کہتا ہے کہ انکروچمنٹس کو ہٹائیں اور ریہیبلیٹیٹ کریں افیکٹیز کو، تو یہ بات ضروری ہے کہ یہ ایک کلیئر پرزمپشن ہے کہ اللیگل انکروچمنٹس کو ہٹائیں. اور آپ اگر انکروچمنٹس کو ہٹا بھی رہے ہیں مطلب دیٹس اونلی ہاف دا آرڈر، باقی آدھا حصہ یہ کہتا ہے کہ ریہیبلیٹیٹ کریں. تو ایک سلیکٹیو اپلیکیشن اور امپلیمنٹیشن سپریم کورٹ کے آرڈر کی کرنا کہیں بھی ہم اس طرح ایکسپلین نہیں کر سکتے، جسٹیفائی نہیں کر سکتے. موونگ آن ٹو ارم صاحبہ. ارم، اگر آپ ہمیں بتائیں کہ جب سے آپ اس علاقے میں رہ رہی ہیں، کب سے سوری یو ول ہیو ٹو ایڈٹ دیٹ آؤٹ، سوری. ارم، اگر آپ پلیز ہمیں یہ بتائیں کہ کب سے یہ معاملہ ڈیمولیشنس کا شروع ہوا ہے، کس طرح شروع ہوا، کس طرح آپ کی کمیونٹی کو نوٹیفائی کیا گیا، اور آج ابھی تک کس کس قسم کا نقصان ہو چکا ہے کمیونٹی کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق گجر نالے سے بھی ہے اور ضیاء الدین ہاسپٹل نارتھ ناظم آباد کوثر نیازی سے. یہ علاقہ ہمارا تقریباً 60-70 سال پرانا ہے، اور یہاں کے مکین تقریباً اسی عرصے سے کہ ان کی 3 نسلیں یہاں ہمارے اس علاقے سے رہ رہی ہیں. تو بے شک دیکھا جائے کہ یہ گجر نالہ جسے ہم یہ لوگ حکومتی لوگ جو اکروچمنٹ کہتے ہیں، یہ اکروچمنٹ نہیں ہے، یہ لیز گھر پہ ہیں. اور تقریباً ان کی معاشی کے وہ مزدور طبقے لوگ تھے. انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ جب انہوں نے لیز دی، KMC والوں نے لیز دی، تو انہوں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم یہ بعد میں اس لیز کو کینسل کریں گے، مگر نہیں،
انہوں نے پیسے لے کے حکومت نے لیز دیتے رہے. بیسیکلی یہ 3 مہینے پہلے کیا ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ ہمارے علاقے میں نشان لگانے کے لیے آ رہے ہیں. بھائی آگے نشان لگایا. اس کے بعد ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ نشان کیا ہے, ہمیں یہ بتائیں. مگر انہوں نے کہا کہ جو دوسری ٹیم آئے گی وہ بتائے گی. دوسری ٹیم سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے کہ دوسرے بندے آئیں گے وہ کریں گے. تیسرے دن یہ آئی ڈی والے لوگ آ گئے. پھر بھی ہم سے ان سے پوچھا کہ انہوں نے ہمیں صرف آئیڈیاں NIC لے کے آئیڈیاں لکھوانی شروع کر دی. چوتھے دن یہ بلڈوزر لے کے آئے تو ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ ہمارے گھر گرانے کے کیوں آئے. تو کہنے لگے نہیں آپ کا گھر جو سا ہے گجر نالے پہ, تو لہٰذا میں توڑنے آئے, سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. ہم نے انہیں پہلے ریکویسٹ کی مگر وہ نہیں مانے. تو دوسرے دن ہم نے کچھ ہمارے محلے والے جو بہت پرانے رہ رہے تھے, خواتین بچے بزرگ, تو ہم ضیاءالدین ہاسپٹل پہ پر امن ہم نے ایک مظاہرہ کیا, جس میں ہم نے 2 گھنٹے کا مظاہرہ کرنے کے بعد ہم نے وہاں سے SHO کے کہنے پہ چلے گئے. اچھا 1 گھنٹے کے بعد ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہماری FIR کٹ گئی. بھائی کیوں کرنے, کیونکہ ہم نے گھر کے بدلے گھر دیا جائے یا اس کی جگہ دی جائے تاکہ ہم یہ جو یہ لوگ رہ رہے ہیں یہ کہیں اور جا کے مقیم ہو جائیں. 1 گھنٹے کے بعد جب ہماری FIR ہوئی تو ہم لوگ تھوڑا ادھر ادھر ہو گئے. تو صبح کے ٹائم نہیں رات نیکسٹ 3 بجے ہمارے گھروں میں پولیس اور رینجرس اس طرح آئی جس طرح کہ ہم دہشت گرد ہیں یا ہم نے کسی کے چوری کی ہے یا ڈکیتی کی ہے. تو اس طرح ہمارے بچوں کو گھسیٹتے ہوئے گھروں سے لے گئے. چلے خیر صبح ہم لوگوں نے اپنی ضمانتیں کرائے اور تھانے پہنچے تو ہمارے بچوں پہ انہوں نے تشدد کیا گیا کہ تمہارے والدین کہاں ہیں جنہوں نے کل یہ بھائی آپ مظاہرہ کیا تھا. تو اس جگہ دیکھی جائے کہ وہاں کوئی ہم نے توڑ پھوڑ نہیں کی, کوئی ہم نے کسی کو کوئی مارا نہیں, پر امن 2 گھنٹے بیٹھے اور اس کے بعد ہم نے واپس چلے گئے کیونکہ ہم نکلے تھے اپنے گھروں کے لیے. پھر اس کے بعد ہمارے پولیس والوں کا یہ رویہ کہ انہوں نے ہمارے بچوں کو مارا, اس کے بعد انہیں چھوڑنے کے لیے رات کو انہوں نے ہم سے پیسے لیے گئے, تب ہمارے بچوں کو چھوڑا گیا. یہ کیا کہ اب ہمارے ان بچوں کا اس پہ نہیں ہے, مگر FIR کے اندر 506 میں ہمارے بچوں کا نام بھی ہے. اچھا اس کے بعد ہماری کورٹ کی پیشی چلتی رہی. اس کے بعد یہ بلڈوزر لاتے رہے, ہم نے انہیں منع کیا مگر ہمیں وہی کہنے لگے کہ ہم صرف رستہ بنا رہے ہیں, ہمیں ایک روڈ کے لیے رستہ چاہیے. کرتے کرتے انہوں نے ہمارے سینکڑوں گھر گرانے شروع کر دیے. اس کے بعد کرسچن کا تھا کہ ایسٹر کا تہوار تھا, ہم ان کے پاس دوبارہ گئے کہ یہ ایسٹر کا تہوار ہے تو آپ انہیں بھائی روک دیں. تو انہوں نے مسلمان لوگوں کو گھر گرانے شروع کر دیے اور کرسچن آبادی کو چھوڑ دیا, جس میں کئی مسجدیں ہماری شہید کی گئیں. اس کے بعد 4 تاریخ کا جب ہم نے وقت لیا کہ 4 تاریخ کو ایسٹر ختم ہو جائے گا, تو انہوں نے پھر بے تحاشا, اس دفعہ ان کے ساتھ پولیس بھی زیادہ تھی اور رینجرس بھی زیادہ تھی, اور ہر اس طرح کر رہے تھے کہ جیسے یہ یزید اور فرعونیت کا دور تھا کہ لوگوں کو گھروں سے باہر, ہماری مائیں بہنوں کو بالوں سے گھسیٹ کے اور ان کو پکڑ کے ایسے زمین پہ دھکے دیے اور باہر نکال کے ان کی 4 دیواری اور چادر کا تکسر بھی انہوں نے نہیں کیا, اور انہیں مار کے لے جا کے فوراً ہی ایک پنجہ لگاتے اور پورا گھر سامان سمیت انہوں نے اندر ڈب کر دیا. کیا کر سکتے تھے, اگر وہ کوئی بولتا تھا تو اس کو پولیس کی دھمکی دیتے تھے اور اٹھا کے پولیس تھانے میں لے جاتی تھی اور 4 گھنٹے کے بعد 5 گھنٹے کے بعد اس کو چھوڑ دیتے تھے. اب وہ ڈرے ہوئے لوگ تھے, اور یہ ان کا 90,000 روپے کا ایک لالی پاپ تھا جو حکومت نے انہوں نے دیا تھا کہ 90,000 روپیہ لے لو, یہ ایک کرائے کی مت پہ. جب یہ ہمارے کچھ لوگ جو بہت ہی زیادہ ڈر چکے تھے, کبھی UC جا رہے ہیں کبھی DC جا رہے ہیں, ان کو تقریباً 1 ہفتے کے بعد ان کو جب چیک ملا تو وہ پے آرڈر تھا, چیک نہیں تھا. اس پہ کمپنسیشن لکھا ہوا تھا کہ یہ 15,000 روپے کرائے کی مد ہے, جو آپ کو 3 مہینے یا 6 مہینے کی مد پہ دوسرا چیک دیا جائے گا. مگر پھر کہ جب چیک لینے گئے تو ایک چیک کی جگہ 4 جگہوں پہ سائن کروایا گیا چیک کو, کہ ہم نے ان سے عوام سے 4 چیک کا سائن, یعنی کہ 4 چیک انہیں ادا کر جائیں جو 3,60,000 روپے بنتے ہیں. مگر بیسیکلی ایک چیک پہ ان کا پورا گھر, یعنی وہ 3 منزلہ ہے 4 منزلہ, وہ گھر پورا گرا دیا گیا. اب ان جو ہماری کچی آبادی ہے جو لیز ہیں ان کے تقریباً 1 فلور یعنی کہ 3 منزلہ بلڈنگ ہے, تو اس میں 4 بھائی رہ رہے ہیں, مگر ID ایک کی لگائی گئی. ایک ID پہ اب وہ آپس میں بھائی لڑ رہے ہیں کہ 90,000 روپے پہ 4 بھائی کس طرح شیئر کریں گے. مگر انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا, کسی بچے کو دیکھا نہیں, کسی بزرگ کو نہیں دیکھا, کسی
बहन बेटी को नहीं देखा और इन्होंने वो बदतमीज़ी, वो बेतहाशा उनके साथ तशद्दुद किया गया कि कुछ औरतों की डेथ हो चुकी है और कुछ यानी कि लोगों की वो दिल के मरीज़ यानी हार्ट अटैक तक पहुंच गए और कुछ लोग ऐसे हैं कि बीमार पड़े हैं। उन्होंने बीमारी का भी लिहाज नहीं किया। एक औरत ने अपने 2 महीने का बच्चा इनकी इतनी तशद्दुद और खौफ की वजह से उन्होंने उठा के ज़मीन पे पटक दिया कि शायद ये रुक जाएं, मगर ये इतने बेइस लोग हैं कि इन्होंने उस टाइम भी इनको ये नहीं देखा कि उनका पूरा घर उन्होंने तोड़ दिया, हालांकि वो लीज था और नाले से बहुत दूर था। जैसे हम कहते हैं कि नाले की चौड़ाई तो 20 गज या 30 पे थी, मगर उन्होंने एक्स्ट्रा 105 से भी ज़्यादा हमारे घरों पे मार्किंग की और अभी तक वो आगे मार्किंग करते चले आ रहे हैं। और जब कोई बात करता तो उसे कहते हैं कि चलो भाई तुम यहाँ से निकलो, तो नहीं तो तुम्हें ये मार दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। यानी इतना खौफ उन पे बिठा दिया और हाईवे कर दिया कि सिंध गवर्नमेंट का हुक्म है। अगर सिंध गवर्नमेंट का हुक्म था तो इन्होंने हमें लीज क्यों दिया, हमें पानी बिजली क्यों दी? अब हमें कहते हैं एनकरेजमेंट है, तो वो बनी गाला और ये बहरिया वाले ये कहाँ के, ये एनकरेजमेंट नहीं है। हम गरीब लोग हैं, क्योंकि हम दिहाड़ीदार रोज़ के तबके कमाने वाले लोग हैं जो सुबह जाते हैं और शाम को एक वक्त की रोटी कमाने के लिए हमने पाई जोड़ के अपने घरों को बनाया। आज हुकूमत बात करती है कि हम लोगों ने कि लोगों को 5 लाख घर देंगे। आज वही हुकूमत हमारे घरों को तोड़ने के लिए खड़ी है। यही हुकूमत थी जिसने हमसे वोट लेके आज इक़्तिदार में खड़ी है। आज हुकूमत कहाँ है? ना हमारी मीडिया सुन रहा है, ना हमारे हुक्मरान सुन रहे हैं और ना ही हमारे वो कौंसल और एसी सुन रहे हैं जो हमारे घरों में वोट लेने के लिए आते थे और भीख मांगते थे कि हमें वोट दें। आज हमने अगर वोट इनको डाला है तो इसलिए नहीं डाला कि हमारे घरों को तोड़ के चले जाएं। आप हमारे इलाके में 0 पॉइंट से लेके 3 हटी तक आप देख सकते हैं कि लोगों का ज़िंदगी इस तरह हो गई कि वो रोड पे आ चुके हैं और इनकी माएँ बहनें हमारी जो बेपर्दा होके बाहर बैठी हुई हैं, उनके घरों कोई घर की जगह नहीं छोड़ी। ये कोना ही क्या है, इस कोने को भी छोड़ दें, इसी भी हमें दफन कर दें। और हमारे घरों को क्या किया, पूरे बुलडोज़र घरों समेत हर चीज़ हमारी नीचे दफना दी गई। ये हमारी हुक्मरान है। कहाँ है इंसाफ? जो इंसाफ कहता था कि हम लोगों को नौकरियां बचा, कहाँ है वो नौकरियां? बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। हमें वो जब आते हैं तो एक नोटिस दिया जाता है घर खाली करने का, हमें वो नोटिस हम मांगते हैं तो वो नोटिस हमें दिखाया नहीं जाता, उल्टा हमें ज़रा कोप किया जाता है कि अपनी चीज़ हम तो उनको दिखाते हैं कि लीज है हमारा और ये स्टे लगे हुए हैं, ये हुकूमत ने दिए हैं और ये अदालतों ने दिए हैं, मगर आप अपना नोटिस दिखाओ जिस नोटिस पे हमारा घर तोड़ने के लिए आए। मगर हम मजबूर हो चुके हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हमें बताया जाए कि हम कहाँ जाएं अपनी बहन बेटियों को लेके, अपने बुज़ुर्ग माँ बाप को कहाँ लेके जाया जाए। मेरी हुकूमत से अपील है कि देखिए हमें आगे हमारे घर, अब ये रमज़ान गुजरा है, इस रमज़ान के हमने इन्हें ये कहा कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, हमें रमज़ान तक मोहलत दे दें, ईद के बाद हमारे से कर लें, ईद के बाद तोड़ लीजिएगा। मगर उन्होंने रमज़ान का एहतराम नहीं किया। उस पर भी हमें तकरीबन 3 से 4 बंदों को अरेस्ट करके थाने ले जाया गया कि हमारी ये इसमें आप मदाखलत कर रहे हैं। अगर हम अपने घर बचाने के लिए करें तो क्या ये गलत है? जो हमने मेहनत करके कमाया, 1-1 रुपया लगा के कमाया, आप मैं इस हुकूमत से करती हूँ कि आप हमारे क्या हम कीड़े मकोड़े को समझा जा रहे हैं? हम वही लोग हैं जो आप हमारे वोटर्स की वजह से आप आज हुक्मरान में आए हैं। हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हम इंसान हैं और अपना हक रखते हैं। पाकिस्तान हमारा है, बड़ी मेहनतों से हमने बनाया, हमारे बाप दादा ने बनाया। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। शुक्रिया इरम। खुर्रम साहब, अगर आप इस बात पे थोड़ी रोशनी डाल सकें कि कराची शहर के लिए क्या लार्जर इम्प्लिकेशंस हैं और किस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बेसिस पे ये डेमोलिशंस इस वक्त हो रही हैं, और हमारे सामीन को ज़रा ये बता सकें कि आखिर इसकी फ्यूचर में क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्योंकि ये सब लोग कहाँ जाएंगे उसके बाद?
اس وقت اگر آپ یہ سارے معاملات کو دیکھیں جو کہ کراچی میں چل رہے ہیں، تو جو کراچی کی ورکنگ کلاس ہے وہ جن جذبات اور جن احساسات کا شکار ہے، وہ جوش صاحب کے اس شعر میں جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ مجھ پہ حملے کے لیے فوج عدو ہے بے چین، مجھ پہ حملے کے لیے فوج عدو ہے بے چین، یوں کراچی میں ہوں جس نہج کربل میں حسین. یعنی اس شہر کو جس نے بنایا، جس نے بسایا، جو یہاں کی میجورٹی ہے، اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا جا رہا ہے کہ جیسے وہ اس شہر کے لوگ ہی نہیں ہیں، وہ اس ملک کے لوگ ہی نہیں ہیں، وہ کہیں اور سے آئے ہوئے ہیں، ان کا کسی چیز پر، کسی ریسورس پر کوئی حق ہی نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ شہر 47 کے بعد انگریزوں کے دور سے نکل کر ہمارے اپنے ہاتھ میں آتا ہے اور یہاں پر ماس مائیگریشنز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ان ماس مائیگریشنز کو کیٹر کرنے کے لیے کیا پلاننگ کی گئی، کیا کیا گیا؟ اس وقت سارا زور ہماری ایڈمنسٹریشن نے، ہماری حکومتوں نے اس چیز پر تو لگایا کہ اس شہر میں ہم نے انڈسٹری لگانی ہے، اور انڈسٹریاں لگائی گئیں، لیکن وہ مزدور کہ جو ان انڈسٹریز میں جنہوں نے کام کرنا تھا، ان کو کدھر بسانا ہے، کیسے بسانا ہے، کیا کرنا ہے، اس کا کسی نے نہیں سوچا. ان 70 سالوں 75 سالوں میں کسی نے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچا کہ یہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ کدھر رہیں گے، ان کو پانی کیسے ملے گا، ان کو بجلی کیسے ملے گی، ان کو گیس کیسے ملے گی. اور مختلف اوقات پر یہی ہوتا رہا کہ ٹھیک ہے یہ زمین کا ٹکڑا ہے، یہاں پر جو ہے وہ جھوپڑیاں ڈال کے جس طرح سے زندگی گزار سکتے ہو گزارو. ان لوگوں نے جہاں جھوپڑیاں ڈالیں وہیں پر گورنمنٹ آفیشلز کی مدد سے کرپشن ہوئی، مافیاز نے جنم لیا، وہاں لینڈ مافیا نے بھی جنم لیا، وہاں پانی کی مافیا نے بھی جنم لیا، وہاں ٹرانسپورٹ کی مافیا نے بھی جنم لیا. ان ساری مافیاؤں نے، چاہے آپ کے پاس وہ پوش پروجیکٹس ہوں، چاہے آپ کے پاس یہ کچی آبادیاں ہوں، یہ ساری کی ساری آبادی بغیر کسی پلاننگ کے بنی ہے اس کراچی شہر کے اندر. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ گجر نالے کے آس پاس رہنے والے لوگ انکروچر ہیں، تو پھر آپ یہ بھی کہیں کہ ڈی ایچ اے میں رہنے والے لوگ بھی انکروچر ہیں، پھر آپ یہ بھی کہیں کہ نیا ناظم آباد جو ہے وہ بھی انکروچمنٹ ہے، پھر آپ یہ کہیں کہ جو بھیانی ہائٹس کراچی یونیورسٹی کی زمین پر بنا ہوا ہے وہ بھی انکروچمنٹ ہے، جو سماما مال پورا کا پورا جو ہے وہ سوئی گیس کی زمین پر بنا ہوا ہے وہ بھی انکروچمنٹ ہے، عوامی مرکز اور اس کے ساتھ جتنی یہ بڑی بڑے بلڈنگز بنی ہوئی ہیں یہ بھی سب انکروچمنٹ ہیں. پھر آپ کہیں کہ 90% کراچی جو ہے وہ انکروچمنٹ ہے، اور پہلے ان کو توڑیں. آپ پہلے آپ کی آنکھوں کے سامنے پولیس کی اور راؤ انوار جیسے آفیسرز کی مدد سے جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن انکروچمنٹ پہ انکروچمنٹ کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور وہاں پر اگر جا کر لوگ بس جائیں گے تو کیا آپ ان کو انکروچر کہیں گے اور بحریہ ٹاؤن کو کچھ نہیں کہیں گے؟ سوال یہی ہے کہ آیا ہمارے ملک میں قانون امیر اور غریب کے لیے برابر ہے، یا یہ صرف امیروں کا قانون ہے، یہ صرف امیروں کی ریاست ہے، یہ صرف امیروں کا نظام ہے کہ جہاں پر غریب کی قسمت میں، محنت کش کی قسمت میں سوائے رسوائی اور ذلت کے جو ہے وہ کچھ نہیں لکھا ہوا، اور جو ہے وہ جتنا بڑا چور ہوگا، جس نے سب سے زیادہ کمایا ہوگا، اس کے آگے ہم ہی جیسے لوگ جو ہے نا وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہوں گے، اس کو ہم سر کہہ کے جو ہے وہ سلام پیش کر رہے ہوں گے. یہ جو سارا کا سارا نظام ہے. اچھا اب اس کو آپ مزید دیکھیں، کیوں ایسا ہوا ہے کہ اس شہر میں یہ مس مینجمنٹ جو ہے وہ جاری رکھی گئی ہے. یہ کوئی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے ہو گیا، غلطی سے مس مینجمنٹ ہو گئی. اس مس مینجمنٹ کے پیچھے پوری کہانیاں ہیں. یہاں پر یہ مس مینجمنٹ اسی لیے رکھی گئی کیونکہ اس مس مینجمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ کمایا گیا. اگر یہ مس مینجمنٹ نہیں ہوتی تو ڈی ایچ اے کو اتنا بڑا جو ہے وہ مینگرووز کا علاقہ اور سی سائڈ کا علاقہ جو ہے وہ کیسے ملتا؟
اگر یہ مس مینجمنٹ نہیں ہوتی تو جو ہے وہ کیسے آرام سے جو ہے وہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ سب کچھ اٹھا کے جو ہے وہ ملک ریاض کی گود میں ڈال دیتی. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ آپ کی جو آپ نے ساری ٹارگٹ کلنگ دیکھی تھی جو 2007 سے شروع ہوئی تھی اور 2013 تک چلی اور اس کے بعد اچانک جو ہے وہ سوئچ آف ہوا اور وہ بند ہو گئی, وہ سارا کا سارا بھی اس لینڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جس میں ہماری تمام ریاستی ادارے اور ہماری ساری پارٹیز جو ہیں وہ برابر کی انوالو رہی ہیں. ان سب کو پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے. وہی پہلوان گوٹ جہاں پر آپ کے لیے قدم رکھنا مشکل ہوتا تھا, وہاں پہ حبیب یونیورسٹی آرام سے بن جاتی ہے اور سارا کا سارا جو کچھ بھی آپ کی ٹارگٹ کلنگ کا معاملہ تھا اور جو سارا کا سارا جھگڑا فساد چل رہا تھا وہ سارا کا سارا اچانک بند ہو جاتا. یہ راؤ انوار جیسے لوگ یہ اور دوسرے جو کرپٹ افسران ہیں یہ کیا کر رہے تھے؟ دوسرا سوال میرا یہ تو لینڈ کا معاملہ ہے. پانی جو ہے وہ آدھے سے زیادہ کراچی خرید کر پیتا ہے. پہلوان گوٹ کی جو لائن ہے پانی کی وہ بند ہے, اس کے برابر میں جو سفورہ گوٹ کا ٹینکر کا ہائیڈرنٹ ہے وہ وہاں پانی آ رہا ہے, وہ پورے شہر کو پانی فراہم کر رہا ہے. اب کل کو مجھے اچانک خیال آتا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے غیر قانونی ہو رہا ہے, تو میں کیا وہ جو پانی خرید رہے ہیں ان کو اس کی سزا دوں گا یا ان کو سزا دوں گا کہ جنہوں نے وہ پانی بیچا ہے یا جنہوں نے اس پانی کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا ہے ان جگہوں پہ؟ یہی سوال جو ہے وہ ہمارے پاس اس وقت کراچی شہر کے حوالے سے ہے کہ اگر کسی کو آپ نے سزا دینی ہے تو آپ جو ہے وہ کے ایم سی کے وہ آفیشلز نکالیں, آپ کے ڈی اے کے وہ آفیشلز نکالیں, آپ جو اس زمانے کے حکمران تھے ان کو نکالیں, ان پارٹیوں کی سرزنش کریں, جو ادارے اس میں انوالو تھے ان کی سرزنش کریں. ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, اس بلڈر مافیا کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. اگر کسی کو کہا جا رہا ہے تو اس کو کہا جا رہا ہے جو مکین ہے. یہ نہیں ممکن ہے کہ آپ کا پورا نظام جو ہے وہ آپ نے کرپشن پہ بنایا ہوا ہے, آپ جو ہیں وہ زمینیں اسی طریقے سے فروخت کر رہے ہیں, سارے وسائل جو ہیں وہ ایک ہی طریقے سے مل رہے ہیں, اور میں جو ہوں وہ پورا کراچی جو ہے وہ کہیں گھر ہی نہیں خریدے کیونکہ جو ہے وہ اس کو یہ کہیں سے پتہ چل گیا ہے کہ یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ کرپشن پر ملوث ہے. یہ ممکن نہیں ہے. کیا آج ہم پانی پینا چھوڑ سکتے ہیں اس بات پر, یا پانی لینا چھوڑ سکتے ہیں اس بات پر کہ یہ جس طرح سے پانی مل رہا ہے یہ طریقہ کار غلط ہے؟ کوئی نہیں چھوڑ سکتا. کراچی ٹرانسپورٹ کیا ہے؟ ٹرانسپورٹ میں بھی مافیا, یہ پورا شہر مافیاؤں کے تحت جو ہے وہ چل رہا ہے اور چلایا جا رہا ہے, اور اس میں ہم سب برابر کے قصوروار ہیں, خاص کر وہ لوگ کہ جن کے ہاتھ میں یہاں کی باغ ڈور ہے. جان بوجھ کتنی ایجنسیز یہاں پہ لینڈ کی کام کر رہی ہیں, کیوں کر رہی ہیں؟ یہ سوال کیوں نہیں ہوتا؟ فیصل کنٹونمنٹ بورڈ الگ ہے, ڈی ایچ اے کا الگ معاملہ ہے, اپنا ملیر کنٹونمنٹ بورڈ الگ ہے, ایل ڈی اے الگ ہے, ایم ڈی اے الگ ہے. کیوں اتنی ایجنسیز کام کر رہی ہیں؟ لینڈ کی ایک ایجنسی کیوں نہیں ہے کراچی شہر کے اندر؟ یہ ہونا چاہیے پہلا سوال. دوسری اہم بات کہ جو نالوں کے ساتھ اس سارے معاملے کو جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے, اس نالوں کا جو پہلا بنیادی نقطہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کس نے برساتی نالوں کو اور سیوریج کے نالوں کو جو ہے وہ مرج کیا. جب اب آپ برساتی نالوں کو اور سیوریج کے نالوں کو مرج کریں گے تو اس میں وہ کچرا جمع ہوگا, جب کچرا جمع ہوگا تو آٹومیٹیکلی اسپل اوور ہوگا. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو اس کے ڈیلٹا پوائنٹس ہیں وہاں پر کیوں اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بننے دیں, وہاں پر کیوں اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ بننے دیے؟ یہی گجر نالہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر آپ کو بڑا اعتراض ہے, آپ جا کر جب اس کے اینڈ پہ پہنچتے ہیں گولی مار پہ تو وہاں پر آدھا لیاری ایکسپریس وے کا برج جو ہے اس کے ڈیلٹا پوائنٹ کو روکے ہوئے. آپ پیچھے سے کتنی بھی صفائی کر لیں, کتنا چوڑا کر لیں, کتنا گہرا کر لیں, جب ڈیلٹا جو ہے اس کا بلاک ہے تو وہ کہاں سے پانی نکلے گا؟ وہ پانی کبھی بھی نہیں نکلے گا. دوسرا, کتنی دفعہ اس کی صفائی ہوئی؟ یہ سارا کا سارا کھیل جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اچانک سے کراچی شہر کے اندر آپ کو یہ سارے کے سارے جو علاقے ہیں ان میں یاد آنا شروع ہوتا ہے کہ یہ انکروچمنٹس ہیں, اور وہ سارے علاقے آپ کو یاد آتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ غریب غربا بستے ہیں, جہاں پر محنت کش طبقہ بستا ہے. کسی کو وہ علاقہ نہیں یاد آتا جہاں پر جو ہے وہ ایلیٹ سوار ہیں جو نوچ کے کراچی کو کھاتے رہے اور کراچی کو کچھ نہیں دیا. دوسرا, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کنسٹرکشن میں آپ کو یاد آتی ہے. اس شہر میں نکاسی آپ کا جو آپ کے گلی محلے کا نظام ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ آپ کا پانی کی جو معاملہ ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ آپ کی جو ایجوکیشن ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ کتنے آپ کے جو ہیں وہ اسکول ہیں, کتنے اسکول جو ہیں وہ گورنمنٹ کے صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں,
کتنا اس میں جو ہے وہ خرچہ ہو رہا ہے, کتنا اس سے جو ہے لوگ پڑھ کے نکل رہے ہیں, کسی کو پرواہ نہیں ہے. ایک کراچی یونیورسٹی پہ جس پہ جو ہے وہ پورے پاکستان سے لوگ آ کر پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ پورا شہر جو ہے وہ آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. کتنی یونیورسٹیاں کھولی ہیں آپ نے, وہ ڈیولپمنٹ کسی کو یاد نہیں آ رہی. یہاں پر اس شہر میں لوگ جو ہیں وہ فٹ پاتھ پہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر جاتے ہیں. کتنی ڈسپنسریاں جو ہے وہ گورنمنٹ کھول رہی ہے, کتنے ہاسپٹلس جو ہے وہ گورنمنٹ کھول رہی ہے. یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ساری ڈیولپمنٹ وہ ہے کہ جس سے کنسٹرکشن مافیا کو, جس سے ریئل اسٹیٹ مافیا کو جو ہے وہ فائدہ ہو, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یہ سارا کھیل صاف صاف یہ نظر آ رہا ہے کہ اس شہر میں جب آپ کے سرمایہ دار طبقے نے انڈسٹری بنانی تھی تب وہ انڈسٹریاں لگائی گئیں, اس انڈسٹریوں کے آس پاس مزدوروں کو جو ہے وہ بسایا گیا. اچھا, اس وقت کسی نے ایک سوال نہیں کیا کہ آپ یہ انڈسٹری لگا رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ کوئی کوارٹرز فراہم کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ کوئی لیبر سوسائٹی جو ہے وہ قائم کر رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی نقشہ ہے, کوئی پلان ہے, کوئی طریقہ کار ہے. کسی نے اس چیز پہ توجہ نہیں دی. ان کو پانی کیسے ملے گا, گیس کیسے ملے گی, کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی. آج جب آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ نے اس شہر کو شو روم بنانا ہے, آپ نے یہاں پر جو ہے وہ اس کو جگمگاتی ہوئی جو ہے وہ روشنیوں کے ساتھ ایک کھلونے کی شکل جو ہے وہ دینی ہے, تو آپ کو یہاں کی جو میجورٹی ہے وہ انکروچر دکھائی دیتی ہے. یہاں کی 62% آبادی جو ہے وہ ان کچی بستیوں میں بستی ہے. اگر یہ کراچی نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ پھر کوئی بھی کراچی نہیں ہو سکتا. اور یہ ایک نیا فینومینا آیا ہے کہ کراچی سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ کراچی پہ سرمایہ کا کس طرح کا راج ہو. ٹھیک ہے, آپ کے جو ہے نا وہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ آئی لو کراچی, مائے کراچی, فلانا کراچی, ڈھمکانا کراچی جو ہے وہ کر کے اور ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ کیش کرتی آپ کو جو ہے وہ نظر آتی ہیں. ان کا کیا تعلق ہے ایک کوکا کولا کی کمپنی کا جو کہ جو ہے نا امریکہ میں بنتی ہے, اس کے بعد پوری دنیا میں اس کی شاخیں ہیں, اس کا کراچی سے کیا تعلق ہے؟ وہ کیسے جو ہے وہ کراچی کو اون کر سکتی ہے؟ اور میں جو پیدا ہوا ہوں صرف اس وجہ سے کہ میری جیب میں پیسہ نہیں ہے, اس لیے جو ہے وہ میرا وہ کراچی نہیں ہے, صرف جو ہے وہ پیسے والے کا وہ کراچی ہے. یہ معاملات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے نہیں چل پائیں گے, اور یہ جو لاوا پک رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں ابلے گا. کوئی وجہ ہے کہ اس شہر میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ کے طور پہ جو ہے وہ کام کرتی رہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اسٹیٹ نے وہ انفراسٹرکچر, وہ چیزیں, وہ پورا کا پورا نظام ان کو فراہم ہی نہیں کیا. ہمارا ایک جو کراچی کا شہری ہے, اگر لیاقت آباد کی طرف آپ چلے جائیں, گلبرگ کی طرف چلے جائیں, کورنگی کی طرف چلے جائیں, وہ ڈرتا ہے پولیس اسٹیشن جاتے ہوئے. وہ کہتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ جو کسی سیاسی پارٹی کا دفتر ہے میں وہاں سے اپنا کام کرا لوں. وہ ڈرتا ہے اس چیز سے کہ میں جاؤں گا پانی کے کسی مسئلے کے لیے تو وہ مجھے بل تو مل جائے گا, میرے گھر میں پانی نہیں آئے گا. وہ ان سارے ڈپارٹمنٹ سے ڈرتا ہے جو آپ نے کھول کے رکھے ہوئے ہیں, اور یہ باقاعدہ ایک منظم مافیا ہے جس کو تمام ریاستی ادارے اور گورنمنٹ جو ہے وہ مل کر چلا رہی ہے. دوسرا یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے کہ آپ متبادل کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن متبادل آپ کہاں دے رہے ہیں؟ اگر آپ لیاری سے لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور ہائی وے کے اوپر پھینک دیتے ہیں, وہاں پر آپ کوئی ان کو متبادل فراہم کرتے ہیں, تو وہ لا محالہ وہ لوگ اٹھ کر جو ہے واپس لیاری آئیں گے. ان کو وہیں پر جو ہے وہ آپ کو متبادل دینا پڑے گا. اس کی وجہ ہے کہ ان کا روزگار, ان کی زندگیاں اس علاقے سے جو ہے وابستہ ہیں, ان کا پورا کا پورا نظام اس علاقے سے وابستہ ہے. یہ کسی جو ہے وہ ہماری طرح جو ہے وہ کسی ایلیٹ علاقے کے لوگ نہیں ہیں کہ جن کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ بیریا ٹاؤن چلے جائیں گے اور اپنی چمچماتی ہوئی گاڑی میں اٹھ کر جو ہے وہ جہاں دل چاہے گا کسی سپر ہائی وے سے یا کسی جو ہے وہ ایکسپریس وے سے نکل کر آ سکیں گے. یہ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے والے لوگ ہیں. یہ 18 بسیں بدل کر 6 گھنٹے میں جو ہے نا وہ ایک رستے سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں نہیں پہنچ سکتے. ان کو اسی جگہ پر جو ہے وہ سیٹل کرنا ضروری ہے. پروین رحمان صاحبہ اور او پی پی کا جو سارا پروجیکٹ تھا حمید صاحب کا, انہوں نے لوگوں کو بغیر بے دخل کیے اس علاقے کے اندر ڈیولپمنٹ کر کے ایک پورا ماڈل آپ کے سامنے جو ہے وہ کھڑا کر کے دکھایا ہے کہ اگر آپ نے ریئل ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے. یہی طریقہ کار اگر آپ کو کراچی بہت اچھا, بہت خوبصورت, بہت جو ہے وہ شاندار دیکھنا ہے تو آپ ان لوگوں کو شاندار کریں, آپ ان کے گھروں کو شاندار کریں, آپ ان کے علاقوں کو شاندار کریں. اس کے لیے آپ کو جو ہے ان کو پھینکنے کی کہیں ضرورت نہیں ہے. دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ اسی پروجیکٹ میں جب آپ نے ورلڈ بینک کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں آج سے کوئی 6-8 مہینے پہلے جون میں,
تو نہ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ کسی کو ڈیمولش کرنے کی ضرورت ہے، نہ ورلڈ بینک کو نظر آتا ہے. پھر یہ 6 مہینے میں ایسی کیا چیز ہو گئی کہ آپ کو لگتا ہے کہ نالا جو ہے اس کی روانی یا اس کی صفائی جو ہے وہ ان گھروں کے ساتھ نہیں ہو سکتی؟ یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ میلیفائڈ انٹینشنز ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے. تیسرا جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ یہ کہ کیا آپ نے نالوں کی صفائی کر لی ہے؟ کیا آپ نے ڈیلٹا پوائنٹ صاف کر لیے ہیں؟ کیا آپ نے جو ان کو برساتی نالوں کو اور ڈرینیج کے نالوں کو جو ہے وہ علیحدہ کرنا تھا، کیا آپ نے یہ سارا کام کر لیا؟ جب آپ نے یہ کام کیا ہی نہیں اور آپ کو اس کے ریزلٹس نہیں پتہ، تو پھر آپ جو ہیں وہ اس اسٹیج پہ کیسے پہنچ گئے؟ پھر ایک اور اہم آپ کو میں بات بتاؤں کہ کووڈ سے پہلے ایک پورا کا پورا جو ہے وہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا جس کی ایک بڑی فنڈنگ جو ہے وہ KMC کو ملی تھی، جس کے تحت یہ آپ کا لیاقت آباد C1 ایریا سے لے کر اور پھر جو ہے وہ ٹورڈز جو ہے وہ نئی کراچی تک آپ نے جو ہے وہ والز بنانی تھیں ان نالوں کے اوپر، اور وہ والز بنا کے جو ہے اس کو اونچا کرنا تھا تاکہ اگر کبھی بھی فلڈنگ ہو تو وہ رک سکے. وہ آدھی والز بنی اور پھر کووڈ آ گیا اور پھر وہ پروجیکٹ رک گیا. اس کا پیسہ کدھر گیا؟ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ آپ نے اس پروجیکٹ کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے نا، اس کا پیسہ جیب میں چلا گیا. یہ نیا پروجیکٹ آپ نکال کر لے آئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ سارے اور پھر مجھے آپ یہ بتائیں کہ کووڈ کے زمانے میں جس وقت پوری دنیا میں یہ شور چل رہا ہے کہ لوگوں کو گھروں کے اندر رہنا چاہیے، اس وقت ان کو گھروں سے بے دخل کرنے کا کیا مطلب؟ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ اس پاکستان کے اندر کووڈ کا پورا ملبہ اٹھا کے ورکنگ کلاس کے اوپر ڈالا گیا ہے، اور اگر کسی کو فائدہ پہنچایا گیا ہے، اگر کسی کو ریلیف دیا گیا ہے تو وہ جو ہے یہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، اس میں بھی خاص کر جو کنسٹرکشن کے لوگ. پہلا ریلیف پیکیج اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کووڈ کے دوران جو ملا وہ کسی ورکنگ کلاس کو نہیں ملا، وہ ان کنسٹرکشن والوں کو ملا. اس کے بعد کٹوتیوں کا اوور ٹائم، آپ ابھی چلے جائیں کسی بھی انڈسٹری کے اندر، چاہے گورنمنٹ کی ہو، چاہے سیمی گورنمنٹ ہو، چاہے پرائیویٹ ہو، وہاں پر اوور ٹائمز جو ہیں وہ زیرو کیے ہوئے ہیں نا، ان کے اوور ٹائم روکے ہوئے ہیں، ان کی تنخواہیں روکی ہوئی ہیں، ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے نوکریوں سے، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جو ریلیف پیکیجز مل رہے ہیں وہ ان لوگوں کو مل رہے ہیں. اس وقت بھی یہ جو اتنا بڑا پروجیکٹ آپ نے شروع کیا ہے، اس سارے پروجیکٹ کا اگر کسی کو فائدہ ہوگا تو یہ ان کنسٹرکشن کمپنیز کو جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے، اور بہت بڑے پیمانے پہ اس چیز کا فائدہ ہو رہا ہے. ان کی تو رولنگ کا آپ کو خیال ہے، لیکن وہ غریب جس کی نوکری بھی نہیں ہے، جو مہنگائی کی چکی میں بھی پس رہا ہے، اب آپ اس کو جو ہے وہ بے گھر بھی کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے وہ تعداد لاکھوں لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ. یہ جو ہے وہ آپ 100 لوگوں کی بات نہیں کر رہے، 200 لوگوں کی بات نہیں کر رہے، آپ لاکھوں لوگوں کو کووڈ کے اس زمانے کے اندر سڑکوں پر بیٹھنے پر مجبور کریں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی گیٹڈ کمیونٹیز تک جو ہے وہ کووڈ نہیں پہنچے گا؟ وہ اس جگہ پر بھی پہنچے گا. اور آج بھی جو ہے وہ یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے. یو این کے جو اسپیشل ریپورٹر ہے اس نے جو ہے وہ جب ڈالی ہے یہ ٹویٹ کہ بھئی ہم نے جو ہے وہ پاکستان کو اور دیگر ممالک کو منع کیا ہے اس چیز سے کہ جو ہے وہ یہ ایوکشنز نہ کریں، تو شیریں مزاری صاحبہ جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر کہتی ہیں کہ جو ہے وہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے، ہم نے کوئی ڈیمولیشنز ہی نہیں کی. یہ حکومت کا جو ہے وہ حال ہے. اور مزے کی بات یہ کہ میں جو ہے وہ میڈیا کے ساتھیوں سے بھی جو ہے وہ یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ہم کب تک حکمران طبقات کی اپنی لڑائی کو ہی میڈیا پر دکھاتے رہیں گے؟ جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عوام کے ایشوز ہیں، وہ کب میڈیا پہ آئیں گے؟ ان کا ہماری تو پوری سیاست، ہمارا سب کچھ جو ہے وہ ایک خاص طبقے کے اندر چل رہا ہے. ہماری ڈیموکریسی بھی ایک خاص طبقے کی ہے. ووٹ کی عزت ہے، اول تو خیر ووٹ کی بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ووٹ کی پھر بھی کچھ عزت ہو جاتی ہے. ووٹر کی تو یہاں پہ کوئی عزت نہیں ہے. ووٹر کے پاس نہ ٹریڈ یونینز ہیں، ووٹر کے پاس نہ طلبہ یونینز ہیں، ووٹر کے پاس نہ نوکریاں ہیں. ٹھیکیداری نظام کا جو ہے وہ پورا ایک سلسلہ ہے. مکان نہیں ہے. کراچی شہر کا سب سے بڑا کرائسس جو ہے وہ ہاؤسنگ کرائسس ہے، جہاں پر پوری بلڈنگز جو ہیں وہ خالی بلڈنگز پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ وہاں پر صرف جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے، اور باقی جو عوام ہے وہ یا تو سڑکوں پہ ہے یا وہ جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے کرایوں میں رہ رہی ہے کہ اس کے بعد اس کے لیے اپنا گھر چلانا مشکل ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ جو ہے وہ صرف ان لوگوں کا نہیں ہے کہ جو کہ اس وقت ڈیمولیشنز کی زد پہ ہیں، یہ تو پورے کراچی کا مسئلہ ہے.
اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی آپ کو صرف جو ہے وہ KCR نظر آ رہا ہے, آپ کو گجر نالہ نظر آ رہا ہے, اورنگی نالہ نظر آ رہا ہے. جو پلان مجھے نظر آ رہا ہے اس میں یہ کراچی کی تمام ورکنگ کلاس کو کراچی سے باہر اٹھا کے پھینکیں گے, کیونکہ ان کو اگر عشق ہے, اگر ان کو پیار ہے, تو ان کے لیے کراچی جو ہے وہ یہ لینڈ کا ٹکڑا ہے, یہ سونے کی چڑیا ہے کہ جس کے پر تک یہ نوچنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو کسی اور چیز سے انٹرسٹ نہیں ہے. یہ لوگ اس سرمائے کے کھیل کی چکی میں پس رہے ہیں جس سرمائے کے لیے جو ہے وہ یہ سارا کھیل جو ہے چند مافیاز مل کر گورنمنٹ کے ساتھ کھیل رہی ہیں. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری چاہے فیڈرل حکومت ہو, چاہے ہماری جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو, چاہے ہمارے ادارے ہوں, یہ سارے کے سارے سوائے ان سرمایہ داروں اور ان مافیاؤں کے گماشتہ بننے کے اور کوئی کام ادا نہیں کر رہے. یہی پیپلز پارٹی جو ہے وہ نعرہ لگاتی ہے مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں, اور یہی پیپلز پارٹی جو ہے وہ پورے کاٹھور اور گڈاب کا ایریا اٹھا کے جو ہے وہ ملک ریاض کو فروخت کر دیتی ہے. یہی MQM جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارا کراچی تمہارا کراچی, اور کراچی کی یہ پاپولیشن جو ہے وہ جس انداز میں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ فلسطین اور کشمیر سے جو ہے وہ کم نہیں ہے. اور وہ ان کے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے یا تو ہنس رہے ہوتے ہیں یا وہ جو ہیں وہ نظر نہیں آتے. یہی PTI جو ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ان کا نوٹیفیکیشن نکلا تھا, پہلا نوٹیفیکیشن, اس میں یہ تھا کہ سعید غنی صاحب, آپ کے کیا نام ہے, نجیب ہارون صاحب PTI کے, ٹھیک ہے نا, MQM سے جو ہے وہ کیا نام ہے اورنگی والے جو ہیں امین الحق صاحب, ان 3 لوگوں کی کمیٹی بنی تھی جنہوں نے جانا تھا اور علاقے والوں سے مشاورت کرنی تھی اور ایک ایمیکیبل جو ہے وہ طریقہ کار نکالنا تھا کہ کس طرح سے اس پروجیکٹ کو کیا جائے. کوئی ایک شخص علاقے میں نظر نہیں آیا. اگر کوئی PTI کا غلطی سے MNA MPA یا کسی اور پارٹی کا آیا بھی تو اس نے کہا کہ کیمراز آف کر لو, میں جو بھی بات کروں گا آف دا ریکارڈ کروں گا. پیپلز پارٹی کو ہم نے جو ہے وہ کئی دفعہ اپروچ کرنے کی کوشش کی, پیپلز پارٹی اس پر ملنے تک کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ کوئی ان سے بات کی جا سکے. اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا ہے سارے مسئلے مسائل کے ساتھ, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کراچی آپ کا ہے اور سندھ آپ کا ہے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے, یہ جو ہے وہ کوئی معاملہ نہیں ہے. اس سے صاف یہ پتہ چل رہا ہے کہ کراچی تب تک ہمارا ہے جب تک ہم اس سے منافع کما رہے ہیں, سندھ تب تک ہمارا ہے جب تک ہم اس سے منافع کما رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں کسی چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہے, یہاں کے لوگوں سے ہمیں کوئی سروکار تک نہیں. اس صورتحال میں جو ہے وہ یہ لوگ اس وقت گزار رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس صورتحال میں ایون جو مڈل کلاس ہے, خالی ورکنگ کلاس نہیں, جو مڈل کلاس ہے اس کے لیے بھی ابھی جو ہے نا وہ زندگی مشکل ہونے جا رہی ہے. یہ لینڈ کا جو ایشو ہے, جو انویسٹمنٹ کا ایشو ہے, یہ اس کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑے گا. اس وقت کراچی والوں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے اور ان سارے معاملات پر بات کرنے کی ضرورت ہے. ان ایوکشنز کا نالوں کی صفائی سے کوئی تعلق نہیں, ان ایوکشنز کا اربن فلیڈنگ سے کوئی تعلق نہیں. ان ایوکشنز کا صرف اور صرف ایک چیز سے تعلق ہے, وہ ہے مال کمانے سے, وہ ہے پروفٹ بنانے سے. ارم, اس جو بھی بات خرم صاحب نے کی, اس میں آپ کچھ وضاحت کرنا چاہتی ہیں؟ جی ہاں, میں گجر نالے کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو نقشہ بنایا گیا گجر نالے پہ اکروچمنٹ کا, تو یہ کراچی کی یونیورسٹی کے بچوں سے بنوایا گیا. انہیں اتنا نہیں سمجھتی کہ کتنا چوڑائی لینی ہے اور کتنی لمبائی لینی ہے, تو انہوں نے جو نقشے پہ بنایا وہ کافی حد تک مارکنگ کی گئی. تو اس حساب سے تو ہمارا پورا کراچی ہے کہ ہمارا آدھا محلہ بھی نہیں رہے گا, جس طرح کی تعداد میں جو مارکنگ کر کے جا رہے تھے. اور یہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ان کی جگہ ہمیں گھر کے بدلے گھر دیا جائے اور وہی چیزیں ہمیں دی جائیں, جو ہماری بجلی گیس وہی چیزیں. ہم بار بار حکومت سے, سپریم کورٹ سے یہی مطالبہ کریں گے کہ گھر کے بدلے گھر دیا جائے. بس میں اتنا کہنا. بالکل, اور یہ آپ کا حق بھی ہے. جی ہاں. جبران, آپ کوئی کلوزنگ ریمارکس دینا چاہیں گے؟ بہت شکریہ ارم. میرے خیال میں کافی مکمل گفتگو جو ہے باقی دونوں شرکاء نے کی ہے. اس کے جو بھی سیاسی, سماجی اور معاشی پہلو ہیں, اسپیسیفک گجر نالے کو لے کے بھی اور اوور آل کراچی کو لے کے بھی. ایک بہت مشہور نظم چل رہی ہے آج کل بھارت میں سال ڈیٹ سے, اس کا ایک بہت مشہور مصرع ہے, سب کچھ یاد رکھا جائے گا, سب یاد رکھا جائے گا. میرے خیال میں جس کو ہم بار بار
مجھے نہیں پتہ ہم کیوں ذکر نہیں کرتے، میرے خیال میں تو جمہوریت میں بہت ضروری ہے کہ اس پورے کھیل کے اندر ہماری اعلیٰ عدالتوں کا اور سپریم کورٹ کا کیا کردار ہے۔ میں پھر اسی پہ واپس آؤں گا کہ ایک طرف آپ ہزاروں گھر اور لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کی بات کر رہے ہیں، اور ہر 2-3 مہینے بعد جب چیف جسٹس صاحب گلزار صاحب آتے ہیں کراچی، تو وہ ایک 1.5 پیج کا صفحہ 3 پیراگراف جو انہوں نے گجر نالے پہ لکھے ہیں اس کی کمپلائنس کے اوپر ڈانٹ لگاتے رہتے ہیں۔ وہ 3 پیراگراف اگر ہوتے اور وہ چاہتے تو یہ جو آج بات ہو رہی ہے کہ کراچی یونیورسٹی کے طلباء ہیں کہ یہ یونیورسٹی کے طلباء ہیں، یہ سروے پہلے اس عدالت میں آئی جا سکتی تھی۔ اگر یہ سوال تھا کہ اس میں کوئی لیز ہے یا انکروچمنٹ ہے، یہ سپریم کورٹ پہلے طے کر سکتی تھی۔ اگر یہ سوال تھا کہ جی یہ ریہیبلیٹیشن ہے اور یہ کہاں پہ ہوگی، اس کا کمیشن بھی سپریم کورٹ بنا سکتی تھی۔ میرے خیال میں جب عدالتیں یہ ٹاسک اپنے اوپر لیتی ہیں کہ وہ ایڈمنسٹریٹو معاملے میں دخل اندازی کریں گی یا شہر کی پلاننگ کیسے ہونی چاہیے، چونکہ یہ فرینکلی سپیکنگ آپ اگر یہ آرڈرز دیکھیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ جو ہے وہ اربن ڈیولپمنٹ کے شعبے میں اتر چکا ہے پورے طریقے سے، کہ اب شہروں کے ماسٹر پلان اور نقشے اور کہاں سے کتنا گرنا اور کہاں سے کتنا نہیں گرنا، اور جب وہ مطمئن ہوں کمشنر صاحب سے تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ KCR کے لیے کچھ اور گرانے کی ضرورت نہیں ہے تو نہیں گرائیں گے، اور جب وہ مطمئن نہیں ہوں تو جو علاقہ ان کو سمجھ میں آئے اس کا نام لے کے بولیں گے خاص فوکس کہ اس کے اوپر فوراً پیش رفت کی جائے۔ یہ بہت سارے سوال جو آج خرم اور ارم اٹھا رہے ہیں، اسی طرح کے بہت سارے سوال KCR کے وقت میں بھی اٹھائے گئے، اخباروں کی زینت و سرخیوں پہ بھی وہ آئے، لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی باتیں اٹھائیں، مگر میرے خیال میں چونکہ ہمارے یہاں بہت سارے پردے ہیں احترام کے اور ریڈ ٹیپس ہیں، ہم یہ سوال نہیں کر پاتے۔ بٹ ثاقب نثار صاحب کی طرح گلزار صاحب بھی کبھی ریٹائر ہو جائیں گے، اور پھر شاید جس پروٹوکول کے اندر یا جن 4 دیواریوں میں یا جن 7 پردوں میں ہماری یہ جوڈیشل ایلیٹ اپنے عہدے کی وجہ سے گھومتی ہے، جب وہ نہیں گھومے گی تو شاید ان کو بہت قریب سے کنفرنٹ کیا جائے گا ان سوالوں کے ساتھ اور ان معاملات کے ساتھ، چونکہ جو پریسیڈنٹ آپ کہیں پہ بھی بناتے ہیں وہ اپنی جب جگہ پکڑ لے تو وہ ایک ریپیٹ سائیکل میں آ جاتا ہے۔ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ ہم KCR کے ریلوے کی پٹی کے اوپر چائنا کٹنگ کر کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مکانات بیچ کے پیسے بنا کے فرار ہو سکتے ہیں اور ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، اور آخر میں انہیں غریب غربا کے گھر گریں گے۔ اور وہی چیز ان کو دوبارہ اب سمجھ میں آئی ہے جب یہ نلوں کی صفائی ہو رہی ہے کہ ہم دوبارہ یہ کر گزریں گے، تو چونکہ یہ کراچی تو 3 کروڑ کا ہے اور یہ غریب کے گھر غریب پیدا ہوتا رہے گا، امیر کے یہاں امیر پیدا ہوتا رہے گا، اس کی اپنی ضرورتیں رہیں گی، اس کی اپنی ضرورتیں رہیں گی، یہ پہیہ بڑھتا رہے گا، تو یہی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ چلتی رہے گی۔ کل کو کسی اور علاقے کے اندر کراچی میں چائنا کٹنگ کر کے آپ بیچیں گے، لوگوں کو 10-15 سال 20 سال وہاں پہ آباد کریں گے، پھر جب اس جگہ کی ضرورت پڑے گی چونکہ شہر نے آبادی نے بڑھنا ہے تو پھر وہاں پہ آپ دوبارہ یہ کام کریں گے۔ تو میرے خیال میں جو پورا پریسیڈنٹ ہے یہ سپریم کورٹ سیٹ کر رہا ہے، اس لیے میری التجا یا گزارش ہوگی کہ جو یہ چیپٹر کھولا ہے سپریم کورٹ نے اس کو یہ منطقی انجام تک لے کے جائے، حتمی انجام کا کہتے ہیں، اس کے سارے جو معاملات ہیں ان تک لے کے جائے، اور یہ ریہیبلیٹیشن کا جو سوال ہے یہ موجودہ چیف جسٹس صاحب اپنے بعد آنے والے چیف جسٹس کے لیے یا اپنے بعد آنے والی بینچز کے لیے نہ چھوڑ کے جائیں، اور یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا حساب ہے کہ یہ میسو کرپشن کراچی میں کیوں ہو رہی ہے، یہ سوال بھی جو ہے کسی کے لیے نہ چھوڑ کے جائیں۔ بہت ضروری ہے کہ اس کو یہ آپ ایڈریس کریں۔ میرے خیال میں ہمارے ہائی کورٹس میں ہمیں زیادہ ڈیٹیلڈ آرڈرز ملے ہیں، اگر آپ نالوں کی بات کریں وہ پٹیشنز میں ہوں یا سوٹس میں ہوں، یہاں تک یہ تفریق کرنا کہ جی نالوں کے ارد گرد بہت سارے مکانات ایسے ہیں جو لیزڈ ہیں، جو کہ اسٹرکٹو سینسو انکروچمنٹ نہیں ہیں اور ان کے اوپر سٹے آ چکے ہیں، یہ ڈبیٹ بھی ہائی کورٹس میں ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ میں تو یہاں تک بات بھی نہیں پہنچی، اور سپریم کورٹ میں جس طرح سے پروسیڈنگز ہو رہی ہیں اور جہاں میرے خیال میں لوگوں کو بے گھر کرنے کی بات ہو، دیٹ ریکوائرز ویری پیشنٹ ہیئرنگ، اور مگر 2 دن کے لیے آنا اس بڑے شہر میں اور اس کے اندر 15-20 بجٹس کے فیصلے کر کے نکل جانا 2 گھنٹے میں تو فزیکلی پاسبل نہیں، اور وہ آرڈرز میں ریفلیکٹ ہوتا ہے۔
But eventually this will caught up to the honorable judges, and they themselves are writing down their own legacy. میرے ایک کے کہنے سے تو نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. I think if any day ایسا میرے خیال میں نہیں ہوا ہے کہ جب کراچی سپریم کورٹ آئی اور باہر انہوں نے مظاہرین کا ایک جمگٹا نہ دیکھا ہو. So I believe that the judges, if they want to get into public policy matters, if they want to get into administrative matters, if they want to regulate people's life by performing functions which are necessarily part of the executive, تو پھر وہ اس ترتیب سے اور اس ڈیٹیل سے بھی معاملات کو دیکھیں جو کہ انفارچونیٹلی ابھی نہیں دیکھ رہے. اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں ججز کہ جو آئین کا آرٹیکل 22 ہے اس کا جو پہلا کلوز ہے جو کہ کہتا ہے کہ ایکسیپٹ ان اکارڈنس وتھ لا آپ کو نہیں نکالا جا سکتا. تو کوئی جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی اسٹیچوٹ کو غیر آئینی قرار دے کے اسٹرائک ڈاؤن نہ کر دے, کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی کسی اسٹیچوٹ کے خلاف نہیں جا سکتا. ان لوگوں کی لیزز کیسے ڈیسائیڈ ہونی ہیں اس کا ایک پورا پروسیجر دیا ہوا ہے ایک ایکٹ کے اندر. تو until unless either that act is declared repugnant to the constitutional scheme, اس ایکٹ کے خلاف تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. مگر یہ جتنے گھر گرائے گئے ہیں گجر نالے کے اندر, آلموسٹ ایوری سنگل ہاؤس وچ واز لیزڈ, وہ اس ایکٹ کی وائلیشن میں گرائے گئے ہیں. اور اگر آپ حکومت سے پوچھیں تو اتنے افسوس اور شرم کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں تو جی سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ قانون کا نفاذ ہونا ہے, جہاں پہ قانون کا تحفظ ہونا ہے, جو ہماری عدالتیں ہیں ان کا سہارا لے کے جو ہے وہ قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں اور عدالتوں کو اس میں کوئی دوش نہ دیا جائے. میرے خیال میں there's a lot for them to answer as well. بہت شکریہ جبران, بہت شکریہ آپ سب کا جنہوں نے یہ گفتگو سنی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس گفتگو کو سننے کے بعد کراچی کے شہریوں میں بھی ایک جذبہ جاگے گا اور وہ بھی سوال اٹھائیں گے کہ یہ آخر 60 سے 70% عوام جو کراچی کی جو ارریگولر سیٹلمنٹس میں رہ رہی ہے ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جہاں تک قانون کے پیمانے کا تعلق ہے, جو انکروچمنٹ ہے وہ ایک تو انکروچمنٹ اس چیز کو کہا جائے گا جو لیگلی لیسٹ نہ ہو, پہلی بات. دوسری, اور اگر وہ لیگلی لیسٹ کوئی چیز نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہیئرنگز ہوں گی, ایک اپرچونٹی دی جائے گی اپنی سائٹ پریزنٹ کرنے کی اور اس کی بیسس پہ فیصلہ ہوگا, فیصلے میں اپیل کی گنجائش ہوگی, پہلی بات. دوسری بات, اگر کوئی چیز ہے انکروچمنٹ تو بھی 2 ڈفرینٹ قانون ہیں, ایک سندھ کچی آبادی کا قانون ہے, ایک اینٹی انکروچمنٹ کا قانون ہے. دونوں جو ہیں وہ پروسیجرز لے ڈاؤن کرتے ہیں کہ کس طرح سے انکروچمنٹ کو ریگولرائز کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کا جو ایک انسانی بنیادی حقوق ہے, شیلٹر کا, ہاؤسنگ کا, رہائش کا, وہ ان کو دیا جا سکے. جہاں تک ریگولرائز کیا جا سکتا ہے وہاں تک ریگولرائز کیا جائے. جو قوانین آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں ریگولرائز کرنے کے لیے, ان کی بیسس پہ جو کاغذات لوگوں کو دیے گئے ہیں ان کاغذات کی کوئی عزت کی جائے. اگر وہ کینسل کرنے ہیں, اگر ان لیزز کو کنٹیسٹ کرنا ہے تو وہ ایک پروسیجر فالو کیا جائے. اگر قانون کے پیمانے سے نکل کے اس کے آگے بات کریں تو ایک ایسے وقت پہ ہم ہیں دنیا میں اس وقت جہاں ایک گلوبل پینڈیمک ہے. ہر جگہ, ہر ملک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی لاک ڈاؤن لگ رہا ہے, آپ گھروں میں رہیں. یہاں ہمارے شہر میں گھر ہی اکھاڑ دیے جا رہے ہیں. آخری بات یہ کہ جس NED کی رپورٹ کی بات ارم کر رہی ہیں اس کو سندھ حکومت کوٹ تو ضرور کر رہی ہے, ہائی کورٹ میں بھی کوٹ کر رہی ہے, لیکن وہ سندھ حکومت کی طرف سے نہ تو کمیشن کی گئی تھی, نہ سندھ حکومت نے ایسا کوئی آرڈر دیا تھا, نہ کوئی TORs بنائے تھے, نہ کوئی ایسی نوٹس موجود ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ سندھ حکومت نے کہا ہے NED یونیورسٹی کو رپورٹ بنانے کو اور سندھ حکومت اس رپورٹ کو انڈورس کرتی ہے اور اس کی بیسس پہ بنائے گی. آخری بات یہ کہ جو نلہ ہے اس میں کہیں 30 فٹ کہیں 100 فٹ کوئی ریگولیرٹی بھی نہیں ہے. چلیے نلے میں ان اٹ سیلف بھی نہیں ہے, لیکن جہاں جو ڈیمولیشنز ہو رہی ہیں ان میں بھی کوئی ریگولیرٹی نہیں ہے کہ کہاں کتنی ڈیمولیشن ہو رہی ہے. جہاں جی آ رہا ہے وہاں ڈیمولیشن ہو رہی ہے. اینڈ ٹو ریٹریٹ واٹ وی سیڈ ان دا بگننگ, جب سپریم کورٹ کا آرڈر, عدالت عظمیٰ کا آرڈر یہ کہتا ہے کہ دیکھیے انکروچمنٹس کو ڈیمولش کیجیے
اور افیکٹیز کو ریہیبلیٹیٹ کیجیے. تو پہلی بات تو جو ڈیمولش کر رہے ہیں وہ انکروچمنٹ ہونی چاہیے, اور دوسری بات افیکٹیز کو ریہیبلیٹیٹ کیجیے. یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ آدھی بات کی بھی آدھی بات امپلیمنٹ کیجیے اور باقی رہنے دیجیے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہونے کے لیے. اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ خرم, ارم, جبران, آپ سب کا بہت شکریہ.